فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات محمد وآل محمد۔ ارباب اعزاز، اس شرح مجالس کی دوسری مجلس ہے۔ اس شرح مجالس کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو بطور عنوان کلام تلاوت کیا ہے، یہ انتہائی مشہور و معروف آیت ہے۔ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قرابت داروں سے محبت۔ عزیزان گرامی، جو یہ خاص نقطہ اس آیت کے سلسلے میں بیان ہوتا ہے تو یہ ہے کہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے بہت زحمتیں برداشت کی۔ جناب نوح جنہوں نے 950 سال تک مسلسل تبلیغ رسالت کی، زحمتیں برداشت کی، پتھر کھائے، تکلیفیں گوارا کی، ایسے دیگر اور انبیاء جنہوں نے پیغام خدا کو پہنچانے میں اپنے فریضے کو کما حق ادا کرنے میں بہت سی تکلیفیں برداشت کی، لیکن جب ان سے اجر رسالت کا سوال کیا گیا تو سب کا ایک ہی جواب تھا، ان اجریہ الا علی اللہ، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، میں نے جو کچھ بھی انجام دیا ہے، جو بھی زحمتیں برداشت کی ہیں، جو بھی تکلیفیں گوارا کی ہیں، یہ سب اللہ کے لیے کی، اس کا اجر اللہ پر ہے۔
پیغمبر خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، وہ اس سلسلے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ میں اجر رسالت چاہتا ہوں مگر اس صورت میں کہ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، یعنی میرا اجر رسالت، میرا حق زحمت میرے قرابت داروں سے محبت کی صورت میں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اے پیغمبر کہہ دیجئے مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، جو بھی اجر ہے تمہارا، جس اجر کا تم سوال مجھ سے کر رہے ہو، فَهُوَ لَكُمْ، بس وہ تمہارے لیے ہے، یعنی اجر رسالت کا کیا فائدہ اس تمہارے ہی فائدے کا ہے، اجر رسالت کا فائدہ تمہیں ہی پہنچنے والا ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، بس وہ تمہارے ہی لیے ہیں۔ ایک آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ میں اجر رسالت چاہتا ہوں، اور وہ اجر رسالت اس صورت میں ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ دوسری رسالت میں کہ ارشاد ہوا جو کچھ بھی تم مجھ سے چاہتے ہو فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، جو کچھ بھی اجر ملنے والا ہے وہ تمہیں ہی منفعت دینے والا ہے۔ اور اب تیسری آیت دیکھیے، یہ نتیجہ بیان کر رہی ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جس کا دل چاہے اللہ کے راستے کو اختیار کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا سے محبت اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کسی انسان کو بلندی حاصل کرنا ہے، اگر کسی انسان کو سعادت حاصل کرنی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سعادت اور بلندی حاصل ہو سکتی ہے، اسی ذریعے سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ گرامی، ایک راہ بتا دی گئی، ایک راستہ دکھا دیا گیا کہ یہی راہ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے ذریعے آپ بلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ در اہل بیت سے وابستہ ہوں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے کو اپنا کر انسان آگے بڑھتا ہے۔ کوئی بھی چیز
اگر کسی کو حاصل کرنا ہے جو طریقہ ہوا ہے اس کا، اسی طریقے پہ چل کر ہی وہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ طریقہ دوسرا اختیار کریں اور وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس بجھانا ہے تو یقینی طور پر آپ کو منہ کے ذریعے ہی پانی پہنچانا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ناک کے ذریعے اپنے آپ کو سیراب کر لے تو یہ انتہائی مشکل کام ہے اور کما حقہ اس کا فائدہ بھی نہیں ملنے والا۔ جو طریقہ ہے، جو راہ بتا دی گئی ہے اور جو اس کی صحیح راہ ہے، اس کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم جلدی اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ نہ صرف جلدی حاصل کر لیتے ہیں بلکہ مقصد تک بہت کامیابی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بلندی اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو بہرحال اس طرح سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے بأن تأتوا البیوت من ظہورها، قطعاً نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں پشت سے آؤ، پیچھے سے آؤ، ولیکن البر من اتقی۔ نیکی کیا ہے؟ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو دروازوں سے، گھروں میں پشت سے داخل نہ ہو، گھروں میں دروازوں سے آؤ، دروازوں سے داخل ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیاب ہونا اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم جب دروازوں سے داخل ہو، نہ کہ پشت سے۔ گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ بس عزیزان محترم، اگر آپ کو اسلام میں آنا ہے تو بہرحال جو طریقہ اور جو وسیلہ بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کے بعد میں ایک حدیث نقل کر رہا ہوں، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جو مسلسل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے بچے کو حدیث یاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیت کو اور اس حدیث کو ذرا آمنے سامنے رکھ کر دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ آؤ گھروں میں دروازوں سے۔ وضاحت ہو گئی کہ اسلام میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو علی سے گزرنا ہوگا، علی کے در سے متمسک ہونا ہوگا۔ در اہل بیت سے وابستگی ہی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ یقینی طور پر ہم انسان کا مقصد کامیابی پانا ہے، سعادت اور بلندی حاصل کرنا ہے۔ ایام عذاب ہمیں خاص طور پر در اہل بیت سے وابستہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ، اس کو غنیمت شمار کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ باقاعدہ
مجلسیں مکمل درس ہیں، کلاسز ہیں۔ کربلا کے واقعات پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک زبردست درس ہے، اس لیے کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس میں تمام کریکٹرز موجود ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، آقا بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ تو کربلا حقیقتاً دنیا انسانیت کا ایک عظیم مرقع ہے۔ اس مرقع کے ذریعے دنیا انسانیت فلاح حاصل کر سکتی ہے۔ سردار نقوی نے کیا خوب کہا تھا، کربلا آئینہ عظمت انسانی ہے۔ کربلا آئینہ عظمت انسانی ہے، قوس معراج بشر کی حد امکانی ہے۔ سطح کلت سے جو بالا ہے وہ قربانی ہے، جس سے زمزم کی مجھے پیاس یہ وہ پانی ہے۔ فخر آدم جو محمد کا نواسا ٹھہرا، چشمہ معرفت حقی پیاسا ٹھہرا۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا ایک مکمل تحریک ہے، کربلا ایک بیدار کرنے کا ذریعہ ہے، کربلا ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے، کربلا حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا خط فاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا انسانیت ہمیشہ حق و باطل میں فرق کرتی رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، کربلا آئینہ عظمت انسانی ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینہ انسان جس صورت میں ہوتا ہے اسی صورت میں دکھاتا ہے، جیسا ہے ویسی ہی شکل آئینے میں نظر آئے گی۔ اگر کہیں چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے تو آئینے میں گرد نظر آئے گی، بال پریشان ہیں تو بال پریشان دکھائی دیں گے۔ اس آئینے کے ذریعے سے ہم اپنے چہرے کو صاف رکھ سکتے ہیں، اپنے بالوں کو ترتیب دے سکتے ہیں، یعنی آئینے کے ذریعے سے ہم اپنی شکل کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کربلا آئینہ عظمت انسانی ہے، عظمت انسانی کا آئینہ کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اسے ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایام اعظام میں ہمیں اس سے مکمل طور پر استفادہ کرنا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جبکہ یہ تذکرہ تاریخ سے ثابت ہے کہ سنت رسول ہے۔ ذکر حسین سنت رسول ہے۔ باقاعدہ آپ نے بارہا اس مجلس کے دوپہر ہی انہی ایام کے حسین کے گزشتہ سالوں میں بھی آپ اس سے بہرحال استفادہ کرتے رہے ہیں، اور ہماری نسلیں ان ایام اعزاء سے استفادہ کرتی رہی ہیں، درس دیتی رہی ہیں۔ جو کچھ بھی تاریخی علم اور مذہبی معلومات ہماری نسلوں تک پہنچی ہے، عام طور پر ان مجلسوں کے ذریعے پہنچی ہے۔
ان ایام کے ذریعے پہنچی ہے۔ باقاعدہ اس کو غنیمت سمجھیے، اور یہ ذکر جو ہے ایسا ذکر ہے جسے رسول اللہ نے یہ انجام دیا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ ذکر ابتدا سے ہی ہوتا رہا ہے۔ ابھی حسین پیدا ہوئے ہیں اور رسول اکرم نے گود میں لیا اور رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ فرشتہ نازل ہو گیا کہ رسول کی آپ کا نواسا کربلا میں 3 دن کا ہوا ہے کہ دھوکہ کیا تھا، شہید ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جناب سلمہ کی روایت جو مسلسل منبروں سے بیان کی جاتی ہے، وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں حجرے میں جا رہا ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہونے والی ہے، لہذا کسی کو بھی یہ اجازت نہ دینا کہ کوئی میرے حجرے میں آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے، حجرے کا دروازہ بند ہے۔ اسی اثنا میں حسین تشریف لے آئے اور حضرت پوچھتے ہیں نانی اماں ہمارے نانا کہاں ہیں؟ تو یہ سننا تھا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں بیٹا حسین، تمہارے نانا نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی ان کے حجرے میں نہ جائے، ان پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ سننا تھا۔ حسین مظلوم کہتے ہیں کہ نانی اماں، کیا نانا نے ہمیں بھی منع کر دیا ہے؟ اللہ اللہ، بس اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں نے حسین کے لیے منع نہیں کیا، حسین کو میرے حجرے میں بھیج دو۔ اور حسین اپنے نانا کی آغوش میں ہیں، دروازہ بند ہے۔ ایک مرتبہ رسول کی صدائے گریہ بلند ہوتی ہے۔ اگر کوئی روتا ہے بغیر آواز کے اور اسے کوئی دیکھتا نہیں تو محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ رو رہا ہے، نہیں کہ آنسو بہنا اور بات ہے، آواز سے رونا اور بات ہے۔ لا محالہ رسول اللہ کی صدائے گریہ بلند ہوئی، تبھی تو ام سلمہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں۔ یہاں تشریف لے گئی، دیکھا کہ کیا عالم ہے، تو حسین اپنے نانا کے سینے پر لیٹے ہوئے ہیں اور رسول اکرم گریہ فرما رہے ہیں اور ہاتھ میں خاک کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، ابھی فرشتہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ یہ آپ کا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور وہ کربلا کی خاک بھی دے گیا۔ اے ام سلمہ، اس خاک کو اپنے پاس محفوظ رکھو، اس کے ذریعے تمہیں حسین کی شہادت کی اطلاع ملتی رہے گی۔ اللہ اللہ۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ رسول اکرم دنیا سے رخصت ہوئے، علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی، حسن مجتبیٰ زہر کو شہید کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب حسین سے سوال بیعت کیا گیا۔ حسین نے انکار بیعت کیا اور مدینہ کو ترک کر کے کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہاں تک کہ حسین کربلا میں وارد ہوئے۔ اتنی طویل مدت میں
مسلسل سلمہ بے چین ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دل بے چین ہوتا ہے، اضطرابی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، سلمہ خاک کو جا کر دیکھتی ہیں۔ جب کربلا کی خاک کو خاک پاتی ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ محرم کی 10 تاریخ نمودار ہوئی۔ سلمہ آج کچھ زیادہ بے چین ہیں، آج زیادہ مضطرب ہیں۔ جیسے ہی دل بے چین ہوتا ہے، حسین کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا چاہتی ہیں، خاک کے پاس جاتی ہیں، شیشی پہ نظر کرتی ہیں۔ جب خاک کو خاک پاتی ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے کہ میرا حسین بھی زندہ ہے۔ اللہ اللہ۔ سلمہ عاشور کے دن صبح سے لے کر مسلسل عصر تک اسی حالت میں رہی، اسی تک و دو میں رہی۔ جب دل بے چین ہوتا خاک پر نظر کرتی، خاک کو خاک پاتی، دل کو سکون ہو جاتا۔ بس اسی اثنا میں عصر کے وقت سلمہ کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کا لگنا تھا کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم تشریف فرما ہے۔ عالم یہ ہے کہ سر پر امامہ نہیں اور سر کے بال پریشاں، سر اور داڑھی پر خاک پڑی ہوئی ہے، عبا پر خون کی چھینٹیں ہیں۔ بس یہ دیکھنا تھا۔ سلمہ کہتی ہیں کہ اے نبی اکرم، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ آپ کے عبا پر یہ کیسی چھینٹیں ہیں یا آپ کے سر پر کیسی خاک ہے؟ میں یہ سننا تھا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اے سلمہ، تم سو رہی ہو، میں بھی کربلا میں تھا۔ یہ کربلا کی خاک ہے، یہ میرے عبا پر حسین کے خون کی چھینٹیں ہیں۔ اے سلمہ، میرا نواسا 3 روز کا بھوکا پیاسا کربلا میں قربان کر دیا گیا۔ میں بھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ میں یہ مرتبہ سننا تھا۔ سلمہ بیدار ہوئی خواب سے۔ ایک مرتبہ جب شیشی پر جا کر نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک جو پہلے خاک تھی اب تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز گریہ بلند ہوئی، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ، بنی ہاشم کی عورتیں سمجھ آئیں۔